100 برس پرانی کہانی وار اور آج کے نریندر مودی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 2 مارچ 2019۔ 20ویں صدی کے نوبل انعام یافتہ اطالوی رائٹر لیوجی پرانلو کا ایک افسانہ وار ہے۔ اس شورۂ آفاق کہانی کا اردو ترجمہ انٹرنیشنل سطح پر پہچانے جانے والے اردو کے پاکستانی مترجم نیر عباس زیدی نے جنگ کے نام سے کیا ہے، جو ان کی کتاب نوبل انعام یافتہ ادیبوں کے افسانے میں شامل ہے، جس کا دوسرا ایڈیشن فکشن ہاؤس پبلیکیشنز لاہور کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ افسانہ وار کے پس منظر میں بتایا گیا ہے کہ جنگ انسانیت کو کتنا غمزدہ کر دیتی ہے۔ کہانی میں ٹرین کے کچھ مسافر ہیں، جن میں ایک بوڑھا جوڑا بھی ہے، جن کا 20 برس کا اکلوتا بیٹا محاذ جنگ پر چلا گیا ہے۔ بیٹے کی سلامتی کے بارے میں بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ بہت پریشان ہیں۔ ان کے سامنے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے جو انہیں سمجھاتا ہے کہ اس کا بیٹا محاذ جنگ پر ملک کے لیے قربان ہو چکا ہے اور وہ بیٹے کی قربانی پر فخر کرتا ہے۔ وہ بوڑھا ان دونوں بوڑھے میاں بیوی کو ان کے بیٹے کے محاذ جنگ پر جانے پر فخر کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن آخر کار اپنے مرے ہوئے بیٹے کی یاد میں غمناک جذبات کو چھپا نہیں سکتا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ نیر عباس زیدی کہانی وار کے آغاز کا اردو ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مسافر جو رات کو ٹرین میں سوار ہو کر روم سے سلمونہ جاتے، انہیں صبح ہونے تک فیبریانو کے ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکنا پڑتا تاکہ وہ وہاں سے برانچ لائن پر چلنے والی ٹرین میں اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے سلمونہ پہنچ سکیں۔ سیکنڈ کلاس کی حبس اور دھوئیں سے بھری بوگی میں 5 مسافر رات سے ہی سوار تھے۔ صبح سویرے اسی بوگی میں ایک بھاری بھرکم بنڈل کی طرح بے ڈھنگی خاتون سوار ہوئی۔ وہ خاتون خاصی غمزدہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا شوہر بھی داخل ہوا۔ وہ چھوٹے قد کا مالک دبلا و لاغر شخص تھا۔ ٹرین میں سوار ہوتے وقت وہ ہانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی سی سفیدی تھی۔ اس کی آنکھیں گول اور چمکیلی تھیں۔ وہ متذبذب اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد اس شخص نے بڑی شائستگی سے ان مسافروں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ٹرین میں سوار ہونے میں اس کی بیوی کی مدد کی اور بوگی میں ان کے لیے جگہ بنائی۔ پھر وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے کوٹ کا کالر نیچے کرنے کی کوشش میں دھیمے انداز میں پوچھا، بیگم کیا آپ ٹھیک سے بیٹھ گئی ہیں؟ جواب دینے کی بجائے اس کی بیوی نے اپنے کوٹ کا کالر دوبارہ اوپر کر لیا، جیسے وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہو۔ گندی دنیا! ایک مایوسی کی سی کیفیت میں اس شخص کے منہ سے اچانک یہ الفاظ نکل گئے۔ پھر اس شخص نے یہ ضروری جانا کہ وہ بوگی میں موجود دیگر مسافروں کو بتائے کہ وہ عورت قابل رحم ہے، کیونکہ یہ جنگ اس کے اکلوتے بیٹے کو اس سے دور لے جا رہی ہے۔ ان کا بیٹا 20 سال کا ہے اور اس کے لیے ان دونوں نے اپنی تمام زندگی وقف کر دی ہے۔ ایسی صورت میں اگر سلمونہ محاذ میں ان کا وہ بیٹا مارا جائے جو اکلوتا ہو، تو باپ بھی مر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے کرب کو ختم کر سکے۔ ان بوڑھے میاں بیوی کے سامنے بیٹھے ایک دوسرے بوڑھے نے کہا کہ ان 2 حالتوں میں سے کون سی بدترین ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا معاملہ تمہارے معاملے سے شدید تر ہے؟ مختصر یہ کہ سامنے بیٹھے اس دوسرے بوڑھے کا بیٹا محاذ جنگ پر ملک کے لیے قربان ہو چکا تھا۔ اس بوڑھے کے آگے کے دانت غائب تھے، نے اپنی آواز کو جوان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے بیٹوں سے محبت کے مفاد سے زیادہ ملک کے مفاد کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ میری طرف دیکھو، میں بیٹے کے جنگ میں کام آنے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس بوڑھے کے حوصلے کو دیکھ کر بوگی کے مسافر بہت متاثر ہوئے۔ اسی دوران وہ غمزدہ جوڑا جن کا اکلوتا بیٹا اس وقت محاذ جنگ پر تھا کی بیوی نے چونکتے ہوئے اس حوصلہ مند بوڑھے کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے یہ انوکھی بات تھی کہ ایک بوڑھے باپ کا بیٹا محاذ جنگ پر مارا جائے اور باپ کو کوئی غم نہ ہو۔ اس عورت کی بظاہر حوصلہ مند بوڑھے کے ساتھ گفتگو اور کہانی کے کلائمیکس کو نیر عباس زیدی نے یوں ترجمہ کیا کہ تمام لوگ اس بہادر باپ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو اپنے بیٹے کی موت کا قصہ بڑے ضبط اور استقلال سے سنا رہا تھا۔ پھر وہ خاتون اچانک اس بوڑھے شخص کی طرف اس انداز سے بڑھی جیسے اس نے وہ تمام گفتگو بالکل ہی نہ سنی ہو اور وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی ہو، اور اس شخص سے پوچھا، تو کیا تمہارا بیٹا واقعی مر گیا؟ ہر شخص اس خاتون کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بوڑھا شخص بھی اسے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوا اور اپنی بڑی قرمزی مرطوب اور خاکستری آنکھیں اس خاتون کے چہرے پر جما دیں۔ کچھ دیر اس نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور مسلسل اس خاتون کو دیکھتا رہا، جیسے اس احمقانہ اور بے محل سوال سے اسے یہ احساس ہوا ہو کہ اس کا بیٹا واقعی اس دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس بوڑھے کا چہرہ بجھ گیا
حلیہ خوفناک حد تک بگڑ گیا۔ اس نے بڑی عجلت میں اپنی جیب سے رومال نکالا اور لوگ یہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ اس کا ضبط پاش پاش ہو گیا اور وہ بڑے دردناک اور دل خراش انداز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ نوبل انعام یافتہ اطالوی رائٹر لیوجی پرانلو کی تقریباً 100 برس پہلے لکھی گئی یہ کہانی وار آج 100 برس بعد جنگی جنون سے لبریز ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک آئینہ بھی ہے۔ انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کے پاکستان میں گرفتار ہونے سے انڈیا میں جو کوہرام مچا، وہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کو سہارا بنانے والے مودی کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ صرف 2 دن کے لیے پاکستان میں گرفتار رہنے والے نوجوان بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن ورتھمان کے باپ، انڈین ایئر فورس کے ریٹائرڈ ایئر مارشل ورتھمان کے بظاہر حوصلہ مند بیان کے اندر چھپے بے حد تشویش زدہ جذبات کو بے رحم نریندر مودی کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ تاریخ کو یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ پاکستان مقابلے اور منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ثابت کرنے کے باوجود جنگ پر امن کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ جنگ لوگوں کو پھوٹ پھوٹ کر رلاتی ہے جبکہ امن خوشی سے لوگوں کے کہکہے لگواتا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔